الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. نعم صدق اللہ العظیم. دیکھو محترم بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ المومنین کی یہ ابتدائی آیات کا بیان کئی دنوں سے چل رہا ہے. باتیں چل رہی، اس کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے چوتھی آیت میں ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ فلاح پانے والے مومن وہ ہے جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہے زکوٰۃ ادا کرنا، للزکاۃ فاعلون، اور دوسرا مطلب ہے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا. اس دوسرے مطلب کو بیان کرنے میں کئی دن گزر گئے. آج انشاءاللہ اس کے متعلق مکمل بات ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اگلی آیتوں کی طرف بھی انشاءاللہ ہم متوجہ ہوں گے. تو اس میں اخلاق کی پاکیزگی کے بارے میں گزشتہ ہوا تھا کہ ہمیں اپنی طاقت کو جمع کرنا چاہیے. ہم نے اپنی طاقت کو جمع نہ کیا تو آج ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ ہم اپنے بدلنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ ہمیں بدلیں گے. دیکھو اس وقت میں اپنے بدلنے کے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. کوئی بڑے بڑے مجاہدہ نہیں کروا رہے، لیکن شرط یہ ہے، دیکھو ابھی اس وقت میں یہ جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بات سن رہے. بتاؤ کیا مجاہدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہیں نہ سفر کرنا پڑتا ہے، نہ کہیں آپ کو کوئی لائن لگانی پڑتی ہے، نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے. سب اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے. لیکن اگر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرو گے تو آپ گھر میں بیٹھ کر بدل سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. گھر میں بیٹھ کر بدل سکتے، لیکن ارادہ ہو کہ مجھے بدلنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. تو دیکھو اگر ہم اپنے اندر سے بدلنے کے لیے تیار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے. کوئی مجاہدہ نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن ارادہ کر لو، بس ارادہ کافی ہے. ارادے کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے. اگر ارادہ نہ کیا تو پھر آپ اس درس کو سال ہا سال تک بھی سنتے رہیں گے، جو ویسے کے ویسے ہی ہوں گے جو پہلے دن تھے. کیونکہ انہوں نے اپنے بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. تو اس پر یہ گزشتہ کل جو بات ہوئی تھی اس کو دوبارہ بھی آپ سن لیں. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں تھی. ابھی آج ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہماری ظاہری زندگی سے متعلق کچھ احکام ہم پر لازم کیے، ہماری ظاہری زندگی سے متعلق کچھ احکام ہم پر لازم کیے ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ یہ سب ظاہری زندگی کے مطابق متعلق کچھ احکام ہم پر لازم کیے۔ اسی طرح ہمارے باطن سے متعلق بھی کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر عائد کیے ہیں۔ ظاہر کے متعلق ظاہری احکام دیے، اور باطن کے متعلق، ارے بولو نا، باطن احکام۔ کہاں گئے سننے والے؟ کوئی نہیں؟ کہاں گئے؟ اچھا، تو باطن احکام بھی متعلق کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائے، مثلا یہ کہ انسان کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جیسے ظاہری اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ایسے ہی باطنی اعمال بھی کچھ ہم پر فرض کیے ہیں، فرض کیے، یاد رکھنا۔ ظاہری اعمال فرض ہے، باطنی اعمال بھی فرض ہے۔ ظاہری اعمال فرض ہے، اس کو تو ہم نے دین سمجھا اور عمل شروع کر دیا۔ باطنی اعمال بھی فرض ہے، اس کو تو سمجھا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ تو جس طریقے سے ظاہری اعمال ہم پر ہے فرض، اسی طریقے سے باطنی اعمال بھی ہے۔ اس میں سے مثلا اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ تو بتاؤ، اخلاص پہلے آ گیا، اخلاص کا حاصل کرنا فرض ہے یا سنت یا نفل ہے؟ فرض ہے۔ ریاکاری سے بچنا فرض ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ دیکھو، باطنی عمل کیا ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ انسان کے دل میں تواضع ہونی چاہیے، اپنی بڑائی دل میں نہ ہونی چاہیے۔ جب صبر کرنے کا موقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ جب شکر کا موقع آئے تو شکر کرنا چاہیے۔ ان سب احکام کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے۔ یہ باطنی اعمال ہے، وہ ظاہری اعمال ہے۔ ہم ظاہری اعمال پر آ گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ باطنی اعمال پر بھی جانا ہے۔ اور باطنی اعمال اور ظاہری اعمال تو جب اندر آ جائیں گے، اس کے بعد وہ دین ہوا، اس کا نام دین ہے، یاد رکھنا، اس کا نام مکمل دین ہوا جی، جس میں ظاہر آ گیا اور باطن بھی آ گیا۔ جیسے اس کی مثال دیکھو، ایک انسان ہے، یہ جتنے سب سننے والے انسان ہی تو ہے۔ کیا آپ اکیلے صرف جسم کے ساتھ ہے کہ آپ کے ساتھ روح بھی ہے کہ نہیں؟ بولو، روح ہے۔ تو جب روح ہے اور جسم بھی ہے تو آپ مکمل انسان ہوئے، اور اگر اس میں سے صرف روح نکال دی جائے تو آپ ادھورے ہو گئے۔ اب جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو بس یہی مثال آپ سمجھ لو کہ آپ اپنے وجود کے لیے جسم کی بھی ضرورت ہے، روح کی بھی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے شریعت کے جو احکام ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ تو جسم کے احکام جس میں ہماری باڈی استعمال ہوتی ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، اور وہ جس کے اندر روح آ جاوے انہی احکام کے اندر، وہ روح جو ہے وہ باطنی اعمال ہے۔ جب یہ روح اور اس کا جسم دو ساتھ میں ہوں گے تو پھر وہ عمل مکمل ہوا۔ اور اگر اس میں سے روح نکلی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ جسد بے روح ہو گیا۔ یعنی ہمارا عمل ہے، عمل جسم ہے لیکن بغیر روح کا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، جسد بے روح یعنی انسان کا جسم بغیر روح والا ہو تو اس سے انسان گھبراتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے، اس کو دفن کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ، ہمارے اعمالوں میں جب روح نہیں ہوں گے تو پھر وہ حالات جو کل پڑے گئے پھر وہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ کسی کی کوئی مجال نہیں جو ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ جب ہمارے اندر زندگی ہوگی اور ہمارے جسم میں سے اگر روح نکل جائے تو ایک بچہ بھی ہمیں مارے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ظاہری یعنی جسمانی اعمال تو موجود ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ تو موجود ہے، لیکن اس کے اندر کی روح نکل گئی ہے۔ تو آج ایک چھوٹی طاقت بھی ہمیں مار رہی ہے اور ہم ہر طرح سے پریشان ہو رہے ہیں۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہ زندہ آدمی کو کوئی مار نہیں سکتا، مردہ کو ہی سب مار سکتے ہیں۔ تو ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس زندگی نہیں ہے۔ جب وہ حیات ہوگی
تو لوگ بھاگیں گے. اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اگر زندہ ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے نماز روزوں کو بند نہیں کیا، ہمارے اندر جو روح تھی اس کو نکال دیا. یہ غیروں نے یہ کیا کہ ہمارے اندر کی روح کو نکال دیا، اور ہم خوش رہے کہ الحمدللہ ہم نمازی، ہم سب کچھ ہے. ہماری روح کو نکال دیا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے. اس سے پہلے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. روح کو نکال دیا. اور روح کو نکالا نہیں، روح کو ڈالنے کی جو محنت تھی اس محنت سے بھی نفرت آ گئی. جی، روح خالی نکالا نہیں، روح ڈالنے کی جو محنت تھی، یعنی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اور اس طریقے سے ان کی باتوں کو سننا اور علماء سے پوچھ کر چلنا، یہ جو محنت تھی، جو روح جس میں ڈالی جاتی تھی، اس سے بھی نفرت آ گئی. انہوں نے اتنا سب کچھ کر دیا. اور اتنا نہیں بلکہ جتنے روح والے آج بھی روح ڈالنے والے موجود ہیں، جو اللہ والے ہیں، بولے ایک ایک کو چن چن کر اس دنیا سے ختم کرو، تاکہ امت پوری کی پوری صرف جسم کے ساتھ ہو، جسم والے اعمال ہو، اور اس کے علاوہ ان کے اندر روح نہ ہو. جی، تو یہ بات ہے کہ خالی ہمیں تو یہ اس لیے یہ بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کیا ہے. دین مکمل ہوگا جب اس کے اندر باطن بھی آئے گا. صرف وقت لگانے سے کام نہیں ہوگا، وقت کس نیت سے لگایا جا رہا ہے. صرف تعلیم میں بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا، تعلیم میں کس نیت سے بیٹھا جا رہا ہے. صرف جماعتیں نکالنے سے کام نہیں ہوگا، جماعتیں کس نیت سے نکالی جا رہی ہے تو جان پڑے گی. صرف مجاہدہ کرنے سے کام نہیں بنے گا، مجاہدہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے جب جا کے کام بنے گا. وہ نیتوں کو ہماری خراب کر دیا گیا، ہمارے عملوں کو خراب نہیں کیا. نیتیں خراب ہوگی تو عمل خود بخود خراب ہو جائیں گے. جی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جسم پر حملہ کرو گے تو ان کے پاس جان ہے، یہ ہم پر حملہ کریں گے. جیسے انسان ایک زندہ انسان ہے، تو اس کو اگر کوئی مارنے کے لیے آئے تو بتاؤ کیا کرے گا؟ مار کھائے گا یا اس کو مارے گا؟ مارے گا. لیکن وہ کیا کرے گا دشمن؟ کہ پہلے اس کے اندر سے روح نکالو. ہاں، وہ ہمارے جسم میں سے روح نکال دیا تو اب کیا کرے گا؟ کہ اب دشمن ہم کو مارنے کے آئے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں کمزور کر دیا یا ہمیں مردہ کر دیا. ایسے ہی ہم دینی اعتبار سے زندہ تھے، تو وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے اندر دین حقیقت میں ہے، یہ ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. تو ان کو جو دین میں جو روح کہاں سے آتی ہے اس روح کو نکال دو. اس روح کو نکال دیا تو کہا اب کرو جو بھی، اب چاہے جتنے حج کرے، جتنے عمرہ کرے، اور جتنے نمازیں اور مسجدیں بنائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جتنی چاہے دعا کرے، ان کے اندر سے روح نکال دی گئی ہے، ان کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے یاد رکھے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے. کوئی مجاہدہ نہیں کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر صرف اتنا ارادہ کرنا ہے کہ اب ہمیں بدلنا ہے. بہت ہو گیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کو بہت ستایا ہے، بہت ہو گیا، اب ہمیں بدلنا ہے. تو اللہ کی پاک کی قسم، گھر میں بیٹھ کر اللہ ہمیں بدل دے. نیتوں کا صرف قصور ہے، نیتوں کا. اب آگے سنو، اسی طرح باطن سے متعلق بہت سے کام حرام ہیں. مثلا حسد کرنا، کیا بھائی؟ حرام. تکبر کرنا حرام. کسی سے بغض رکھنا حرام. ریاکاری اور نام و نمود کرنا حرام. ان اخلاق کو درست کرنا اور ان کو پاکیزہ بنانا بھی ایک مومن کا انتہائی اہم فریضہ ہے. اسی کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، کچھ کرنے والے کام ہیں اور کچھ بچنے والے کام، نہ کرنے کے کام. ہم کرنے والے کام کر رہے ہیں، نہ کرنے والے کاموں سے نہیں بچ رہے. یہ نہ کرنے کے کام ہیں، حسد، تکبر، بغض، ریاکاری، یہ نہ کرنے کے کام ہیں. ہم اس کو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کام کر رہے ہیں.
صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ وہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہاں، تو یہ جو کام نہ کرنے کے تھے اس کو بھی کریں گے تو جو کام کیا ہے اس کا جو نور تھا، اس کا جو اجر اور ثواب تھا، وہ نہ کرنے کے کام کرنے کا اس کا نکل گیا، تو ہم خالی کے خالی رہے۔ تو مومن کا انتہائی اہم فریضہ ہے کیا ان اخلاق کو درست کرنا۔ صرف اتنی بات کافی نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور رمضان کے روزے رکھ لیے اور زکوٰۃ ادا کر دی اور موقع ہوا تو حج کر لیا اور عمرہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ باطن کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے۔ جی، صرف اتنا کام کر دیا تو کام نہیں بنا، یاد رکھنا، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ باطن کے ان اعمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کا کیا کیا نقصان، پچھلے درس جو ہے بار بار سنو جو اس کے متعلق تھے، اس آیت کے متعلق، تو یاد آئے گا۔ تو فرمایا اخلاق کی اصلاح ضروری ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو۔ اب بتاؤ یہ اخلاق کی اصلاح ضروری فرض ہے، فرض بتاؤ، نماز جو فرض ہے اس کو تو ہم نے پڑھا اور سیکھا اور پھر پڑھا، لیکن ہمارے اندر تکبر ہے، کیا تکبر کو نکالنے کا کوئی طریقہ کسی سے پوچھا؟ کیا یہ فرض نہیں ہے اس کو نکالنا؟ فرض ہے۔ اور آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اندر تکبر بھی ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر تکبر ہے، تو تکبر تو فرمائے اس اصلاح کا، اس اخلاق کی اصلاح ضروری ہے، یہ برے اخلاق کی اصلاح ضروری ہے، یہ نفل نہیں ہے، فرائض میں سے ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دنیا کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو۔ جی، اب اس فرض کی طرف تو کوئی دھیان ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی بچپن سے یہ سیکھ لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ جو سبق ہے یہ بچپن کا سبق نہیں ہے، یہ 55 کا سبق ہے۔ 55 سمجھے؟ یعنی 55 ایئرس کی عمر، یعنی مطلب یہ کہ بڑوں کا سبق ہے یہ۔ وہ بچپن کا سبق تھا، اس کو ایسے ہی سکھایا جائے گا، بھائی نماز، روزے، اس کے مسائل، اس کے سب کچھ سکھایا جائے گا، ان کو اخلاق نہیں۔ ہاں، ان کے ماں باپ کو اخلاق سیکھنا ہے، تاکہ وہ بچہ، کیونکہ یہ اخلاق کتابوں سے نہیں سکھایا جائے گا، وہ ماں باپ نے اگر سیکھ لیا ہے، بچہ ان کے پاس بیٹھ کر وہ مدرسے سے وہ ظاہری اعمال جو سیکھے ہیں اور ماں باپ سے باطنی اعمال سیکھے گا، تو یہ بچہ پہلے سے ہی اللہ والا ہوگا۔ ہاں، لیکن کیا ہوا کہ ماں باپ نے تو کچھ سیکھا نہیں اور بچے کو ظاہری اعمال سکھا دیا ہے، حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، یا اور کوئی دین سکھوا دیا، لیکن اس کو باطنی اعمال کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی، پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ جب انسان ظاہری اعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بیماری اور بڑھ جاتی ہے، تکبر بڑھتا ہے۔ دیکھو، ایک انسان 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے اور دوسروں کو ہلکے طور پر ہلکا سمجھتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، تو یہ آگے بیماری۔ لیکن یہی 5 وقت کا نمازی اب وہ 10 وقت کا نمازی بن جائے، یعنی تہجد، اشراق، چاش، اوابین، یہ اور ملا دی جائے، تو اب تو پہلے سے زیادہ تکبر بڑھ گیا، اور اگر اس سے زیادہ اور بڑھا دیا تو اور تکبر بڑھ گیا، تب بتاؤ اب کیسے فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ فرائض جب کر لیے ہیں، اس پر ہماری مداوت ہو گئی ہے، تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے اب باطنی اخلاق کو کیسے درست کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ سبق جو ہے وہ بڑی عمر کے بعد، یعنی جوانی کے بعد یہ سبق دیا جاتا ہے، تو یہ سبق کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہم بچوں کو بچپن سے یہ سبق دیتے ہیں، خود بڑوں کے اندر تو ہے کچھ نہیں،
اور بچوں کو کہتے تم ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. نہیں، ان کے لیے تو وہی اعمال ہے. اس لیے ہمیں بچپن میں نماز روزہ کے مسائل سکھائے جاتے ہیں. پھر یہ مسائل بالغ ہونے کے بعد، بلکہ 18 سال کی عمر کے بعد یہ مسائل سیکھنا ہے. تو اگر یہ ماں باپ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کے اولاد خود بخود اسی اخلاق پر ہوتی ہے جو ماں باپ کے اخلاق ہوتے ہیں. ماں باپ کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، حسد نہیں ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے، تو ان کے اولاد کے اندر بھی یہ چیز بالکل نہیں ہوگی. جی، تو بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو. یہ سب چیزیں باطن کے اندر حاصل ہوتی ہیں، ضروری ہے. اب یہ چیزیں جو ہے تربیت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، ویسے نہیں آتی. ہر چیز تربیت سے آتی ہے. دیکھو، ایک ڈرائیونگ سیکھنا ہے تو اس کی بھی ایک الگ تربیت ہے. ٹیلر سیکھا ہے تو تربیت ہے. نماز سیکھنی ہے تو اس کی تربیت ہے. تو اب اندر کے اخلاق سیکھنا ہے کہ جس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، تو کیا اس کی تربیت نہیں ہوگی؟ اس کا بھی ایک کورس ہوتا ہے، اس کی بھی ایک اصول ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کو کیا جائے، اس کو بھی باقاعدہ سکھا جاتا ہے. ہم نے ڈرائیونگ تو سوچا کہ وہ تو سیکھی جائے گی، بغیر سیکھے کوئی کرے گا تو نقصان کرے گا. تو کیا وہ باطنی اخلاق سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے. اگر بغیر سیکھے اگر تم اخلاق بتاؤ گے تو اخلاق نہیں ہوں گے، اس سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. جی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کے بھی کورس ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک ترتیب ہے، اس کے ایک اصول ہے، اس کا ایک فقہ ہے، مسائل ہے. جیسے نماز کے اگر وہ مسائل میں ذرا گڑبڑ ہو گئی تو آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے. باطنی احکام میں بھی اس کے مسائل ہے، اگر اس میں ذرا سی چک ہو گئی تو پورا عمل خراب ہو جاتا ہے، پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے. اب سوال یہ کہ یہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہو؟ سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہو. خوب سمجھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. کہ یہ چیزیں محض کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی، یاد رکھنا. بہت سے لوگ باطن کی چیزوں کی کتابیں پڑھ لی تو اور بگڑ گئے. کیونکہ بگڑنا ہی ہے. وہ چیز کتاب سے آ ہی نہیں سکتی. کتاب تو مدد دے گی. جیسے ڈرائیونگ اسکول کی کتاب پڑھ کر اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا شروع کر دے تو بتاؤ اس کو تو نقصان کرے گا. ہاں، ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد اب ڈرائیونگ کی اسکول کی کتاب پڑھے گا تو اس کو مدد کرے گی اور زیادہ سمجھنے میں کہاں فائدہ ہے. اسی طریقے سے باطنی اخلاق کو درست کرنے کے لیے جو تصوف کی کتابیں ہیں وہ اگر لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اس کو حاصل نہیں کرتے پہلے، تو وہی سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا وسوسے اور ان کا نفس بہت موٹا ہو جاتا ہے. علاج کرانے کے بعد اس کی کتابیں پڑھیں گے تو فائدہ ہوتا ہے. محض کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی، محض تقریریں سن لینے سے حاصل نہیں ہوتی. بہت سارے وہی تقریریں سنتے ہیں جس میں اصلاح کی باتیں ہوتی. بہت سو کو دیکھا بیچارے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، تو اس اصلاح کے لیے وہ کبھی اس بزرگ کی کتاب، کبھی ان کی کتاب، کبھی ان کی کتاب، کبھی ان کے بیان، کبھی ان کے بیان، بس اصلاح کے بیان ہی رات دن سنتا رہتا ہے. لیکن جتنا یہ سنتا ہے اتنا یہ بگڑتا ہے. ہاں، اس سے نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے تو کسی کے سپرد کر لو، اور اس کے بعد وہ جتنا بتائے اتنا کام کر لو. اس کے بعد کتابیں اور بیانات مدد دیتے ہیں. محض تقریر سن لینے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تربیت، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں. بتاؤ، لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بعثت کے مقاصد ہے اس میں سے ایک مقصد ہے. تو دعوت کیا ہے؟ دعوت کے اندر پورا دین ہے، یاد رکھنا. دعوت کے اندر علم سیکھنا بھی ہے، اور دعوت کے اندر ذکر و اذکار بھی ہے، دعوت کے اندر اخلاق کو پاکیزہ بنانا بھی ہے. وہ جامع تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ اس میں سے ساری چیزیں نکال کر صرف خروج رہ گیا.
بس نکلو نکلو ہو گیا، اور نکلے تو بس کھا پی کر ادھر ادھر رسمی باتیں کر کے اس میں اخلاق درست کرنا تھا، اطاعت کرنا تھا، اس میں ذکر و اذکار کرنا تھا، وہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ اس وجہ سے اب ہمارے اخلاق درست نہیں ہو رہے، ورنہ وہ بہت جامع عمل تھا۔ آپ لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں، اور یہ ضروری ہے، یاد رکھنا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اخلاق کو پاکیزہ بنانا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ارے ہمارا تو صرف دعوت دعوت نہیں ہے۔ دعوت کیا؟ دعوت بولو، اس کا مطلب پورا دین اس میں آ گیا جی۔ اور ان کے دلوں سے بد اخلاقی کی گندگیاں دور فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے فرمایا اخلاق کو پاکیزہ فرمایا، ان کے دلوں سے بد اخلاقی کی گندگی کو دور فرمایا۔ یہ کام تربیت کے ذریعے ہوتا ہے، یہ کام تربیت کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلامی علوم میں تصوف جس علم کو کہا جاتا ہے، تصوف جس علم کو کہا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد تربیت اخلاق ہی ہے۔ بس آج تصوف کے نام سے لوگوں کو تو چیڑ ہے، لیکن کیا اخلاق کا درست ہونا یہ تو ہر ایک مانتا ہے۔ بس اخلاق درست کر لو، اسی کو تصوف کہتے جی، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اس نام کو بدنام کر دیا ہے، ورنہ حقیقت میں اخلاق کا درست کون بتاؤ؟ پوری دنیا میں کسی کو کہو، بولے سچ بولنا کیسا ہے؟ بولے بہت بہترین چیز ہے۔ اور بولے نرم بننا کیسے ہے، جھگڑوں کو چھوڑنا کیسا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا کیسا ہے؟ بولے بہت اچھی چیز ہے۔ اور اسے کہو کہ اسی کا نام تصوف ہے تو چڑ جائے گا۔ ارے بولے اچھا یہ صوفیزم ہے، یہ اسی کا نام صوفیزم ہے۔ اللہ اللہ، ہاں تو یہ ہے اصل یاد رکھنے، تصوف اخلاق کے درست کرنے کا نام ہے، اور اخلاق کتاب پڑھنے سے درست نہیں ہوتے۔ اخلاق کتاب پڑھنے سے درست نہیں ہوتے، اخلاق کو درست کرنے کے لیے ایک محنت اور تربیت کسی کے ماتحت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے جسمانی صحت کو کیا کہیں گے کہ بیماری کے دور ہونے کا نام صحت ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے اندر اگر بیماری آئی ہے تو کیا اس بیماریوں کی جو دوائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو کیا ہم اس کی کتابیں پڑھنے سے، اس کی دوائیں لینے سے کیا ہماری بیماری دور ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ بیماری سے دور ہونے کا نام صحت ہے۔ تو اسی طریقے سے اندر کے اخلاق کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائے، اس صحت کا نام تصوف ہے، اور وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے تربیت اور ضرورت ہے۔ آپ نے فقہ کا لفظ سنا ہوگا، فقہ اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں ظاہری اعمال کے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا کام جائز ہے اور کیا کام ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، نماز کے اوقات کیا ہے، نماز کس طرح درست ہے اور کس طرح فاسد ہو جاتی ہے، روزے کے کیا احکام ہے، زکوٰۃ کے کیا احکام ہے، حج کے کیا احکام ہے، یہ سب باتیں علم فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ ان احکام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ اب سنیے، علم تصوف کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، لیکن اخلاق سے متعلق جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اخلاق سے متعلق جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان کا بیان اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ علم تصوف میں بتایا جاتا ہے۔ آج علم تصوف کے بارے میں لوگ افراط تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ افراط اور تفریط میں کوئی حد سے آگے نکل گیا تو کوئی حد سے اتر گیا، درمیان میں کوئی نہیں رہا، تو اس کو کہتے ہیں افراط تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ تصوف کا شریعت سے کوئی واسطہ ہی نہیں، یہ کوئی الگ ہی چیز ہے اڑانے کی، اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ
بدع کر کے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ تصوف کو اختیار کرنا بدعت ہے، یوں کہتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کان کھول کر کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اخلاق کو درست کرنے کا جو حکم دیا ہے قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں، کیا اخلاق کو درست کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بتاؤ۔ وہ تو ہے، جو حکم دیا ہے وہی تصوف کا موضوع ہے۔ اب بتاؤ، وہی تصوف کا موضوع ہے، اس لیے یہ تصوف قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے خلاف بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اصل میں اس تصوف کو ہم ایک الگ چیز سمجھتے، وہ الگ چیز مت سمجھو، یوں سمجھو کہ اخلاق کو درست کرنے کا حکم قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے، اور اسی کا نام تو تصوف ہے۔ وہ علم جس سے اخلاق درست ہو، وہ علم جس سے اخلاق درست ہو، اس علم کا نام تصوف ہے۔ وہ علم جس سے نماز درست ہو، اس کا نام مسائل ہے کہ نہیں؟ وہ علم جس سے نماز درست ہو، اس کا نام مسائل ہے۔ تو وہ علم جس سے اخلاق درست ہو، اس کا نام تصوف ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے خلاف بالکل نہیں ہے، جبکہ دوسرے بعض لوگ تو تصوف کو بالکل بدعہ کہہ دیا کہ یہ تو قرآن حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں، تو سن لو، اس کی دلیل تو آ گئی۔ اب دوسری جو چیز ہے، بعض لوگ نے تصوف کو غلط معنی پہنا دیے۔ ان کے نزدیک تصوف کے معنی ہے مراقبے کرنا، کشف حاصل کرنا، الہام کا ہونا، خواب اور اس کی تعبیرات اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ وغیرہ، لوگوں نے تصوف کہہ دیا۔ تو یہ حد سے آگے نکل گئے اور ان لوگوں نے انکار ہی کر دیا، انہوں نے زیادہ بڑھا ہی دیا۔ صراط مستقیم والا تو راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ تو بعضوں نے کیا کہا کہ تصوف کا معنی ہے لمبے لمبے مراقبے کرنا اور کشف حاصل کرنا، ہمارے پر الہام ہو اور خواب اچھے اچھے آئے، کرامت حاصل ہو، بس اس کا نام تصوف۔ انہوں نے یہ پکڑا، ان کے نزدیک اسی کا نام تصوف ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے بدعہ کہہ دیا کہ نہیں اس کی کوئی حقیقت قرآن میں نہیں۔ اصل میں یہ جو بعضوں نے اس کو کہا نا، کہ ان کو دیکھ کر جنہوں نے انکار کیا ہے وہ اسی کو دیکھ کر انکار کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے بعض اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں تو تصرف کر لیے، یعنی اس سلسلے کے اندر تصرف کرے۔ تصوف کے بارے میں دو تصرف، ایک تصرف تو یہ کیا جو کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں مگر ساتھ میں بھنگ بھی پی رہے ہیں، تصرف کیا، بھنگ یعنی چرس پی رہے، نشاور چیزیں پی رہے اور کہتے ہم صوفی ہیں۔ انہوں نے تصرف کر دیا۔ اسی لیے انہوں نے، جن لوگوں نے یہ تصوف کا انکار کیا، وہ اصل میں ایسے صوفیوں کو دیکھ کر انکار کیا کہ یہ صوفی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے، بولے اچھا یہ صوفیزم ہے تو یہ تو بہت غلط ہے۔ لیکن صحیح بات نہ کسی نے تحقیق کی، نہ کوئی جاننے کی کوشش کیا، بس نام سنتے ہی بھڑک گئے۔ تو یاد رکھے، تو بعضوں نے کیا تصرف کیا شریعت کے خلاف؟ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے، وہ صوفیوں نے تصرف کیا، یعنی کچھ بدلا۔ تو بعض لوگ تو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں مگر ساتھ میں چرس بھی پی رہے، اور کہتے یہ ہے کہ یہ بھنگ مولویوں کے لیے حرام ہے لیکن صوفیوں کے لیے حلال ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز مولویوں کے لیے تو حرام ہے لیکن صوفیوں کے لیے حلال ہے۔ اب دیکھا، اس لیے کہ ہم تو بھنگ پی کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، یعنی وہ چرس کی چیزیں، چرس نہیں سمجھے کیا کہیں گے انگلش میں؟ ڈرگس۔ جو ڈرگ ہے
وہ پی کر تو کہتے ہیں ہمارے لیے حلال ہے، کیوں کہ ہم اس کو پی کر اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں شیطان کا قرب حاصل کر رہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے، اور دیکھو، اور وہ سمجھ رہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ ہاں، پیتے ایسے گزرے اور اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے صوفیوں سے بچو۔ تو فرمایا ہم تو یہ ڈرگ پی کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ خدا جانے کہاں کہاں کے خرافات، غلط عقیدے، مشرکانہ خیالات داخل کر دیے اور اس کا نام تصوف رکھ دیا۔ اصل میں تصوف کو بدنام کرنے کے لیے ایک دور گزرا ہے جس میں یعنی یہ اخلاق ان کے خراب ہو جائے، اور مسلمانوں کو، کیونکہ اخلاق کو توڑے بغیر ہم ان پر حملہ اور ہم ان کو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو ان کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے ایسے صوفی بنائے جو ایسے ڈرگ پینے والے ہو اور پھر کہتے ہو تمہارے لیے حرام ہے ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ سارا پروپاگنڈا ہے، یاد رکھنا ایسے کچھ نہیں ہے، یہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے ایسی سازشیں کی ہے۔ پھر اس کا نام پھر کہا کہ دیکھو تصوف، تم لوگ تصوف دیکھو، یہ تصوف کیسا ہے۔ اب اس کو تو ظاہر بات ہر انسان اسے چھڑے گا، تو بعد کے لوگوں نے اس کے نام سے ہی چڑ ہو گئی کہ یہ تو چاہیے نہیں، کیونکہ ذہنوں میں اس کا نام آتے ہی وہی لوگ آ جاتے ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک تصرف تو یہ کیا، دوسرا تصرف یہ کیا کہ مرید پیر کا غلام ہے۔ ایک تو تصرف یہ کیا کہ حد سے آگے نکل گئے، کیا کہ بھائی ہمارے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام ہے۔ دوسرا تصرف کیا کیا کہ مرید پیر کا غلام ہے، یعنی پیر صاحب کا وہ غلام ہو گیا، مرید کیا ہوا بلکہ غلام ہو۔ جب ایک مرتبہ کسی کو پیر بنا لیا تو اب وہ پیر چاہے شراب پیے، چاہے جوا کھیلے، چاہے حرام کاموں میں چلا جائے، سنتوں کو چھوڑ دے، لیکن پیر صاحب اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ مرید کے ذمے ان کے قدم چومنا لازمی ہے۔ تو یہ پیری مریدی تھی بھائی، چاہے پیر جو کچھ بھی کرے، مرید اس کی اچھی تعویل کرے گا، اور وہ مرید اس کی مجلس میں سے جا نہیں سکتا، ورنہ اس کو ایسا ڈرایا ہوا ہوتا ہے کہ تو چلا جائے گا تو برباد ہو جائے گا۔ وہ برباد نہیں ہوگا، وہ تو صحیح بیچارہ ہوگا، لیکن کیسا اس کو ڈرا رہے گا تو برباد ہوگا، جائے گا تو کامیاب ہوگا، لیکن اس کو ایسا ڈرایا ہے کہ تو برباد ہو جائے۔ اب بیچارہ وہ جاہل مرید جو ہوتا ہے کہتا ہے پیر صاحب کی جو بات ہے وہ صحیح ہے۔ دیکھو اس کے قدم چومنا اس کے لیے لازمی ہے، چاہے پیر جو کچھ بھی کرے، اور ہر چند روز کے بعد پھر کیا ہے، اور ہر چند روز کے بعد اس پیر کو ہدیہ پیش کرنا بھی لازمی ہے، ہدیہ پیش کرنا بھی لازمی ہے، یعنی پیر کو ہدیہ دو، ورنہ ہدیہ نہیں دو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ جی، ہدیہ کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک وہ پیر صاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا جنت کے دروازے اس کے لیے کھل نہیں سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، جب تک پیر صاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل نہیں سکتے۔ الیاذ باللہ۔ تصوف کا یہ تصور نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور تصور کا کوئی تعلق شریعت اور سنت سے نہیں ہے۔ تو اصل میں بات سمجھو، یہ جو ایسا غلط جو ہوا نا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ تصوف بدعہ ہے۔ یہ چیز صحیح چیز تو لوگوں نے سمجھی ہی نہیں ہے، اور اس کا بہت پروپیگنڈا کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں سے یہ چیزیں نکل گئی، اس کی اہمیت نکل گئی۔ اب تصوف کا اصل تصور سمجھو، وہ تو بتایا ابھی، تو تصوف کے بارے میں دو تصرف تھا، تصرف یعنی تبدیلیاں، جس میں شریعت میں تبدیلی کر دی۔ اب تصوف کا اصل تصور کیا ہے، یعنی اصلی تصوف کیا ہے، اب سمجھو۔ جبکہ تصوف کا اصل تصور اخلاق کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھی، بس یہ تھا تصور۔
کوئی اڑنا اڑانا نہیں ہے، ہاں جی، بلکہ باطن کا اخلاق درست کرنا۔ اب لوگوں نے وہ جو اللہ والے دیکھا تو وہ بیچارے سوچتے ہیں میں ایسا کب بنوں گا، میں ایسا کیوں نہیں بن رہا ہوں۔ ارے چھوڑو، ویسا بننا ضروری نہیں ہے، اخلاق کا درست کرنا ضروری، بس۔ تو تم بن گئے، ویسے ہی بن گئے۔ ہم اپنے ذہنوں میں اصل میں ایک مخصوص شکل لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے کہ میں اپنی اصلاح کراؤں گا اور پھر میں ذکر و اذکار کروں گا تو اب میرے اندر یہ چیزیں، ایسی تبدیلی مجھے نظر آئے گی۔ ہم اس تصور کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھو، تصور کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق کی اصلاح۔ یہ تصور ہم اگر تصوف میں ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کسی کے تابع ہے اور کسی کو پیر بنایا ہے، تو یاد رکھو، یہ دیکھو میرے اخلاق میں کیا درست کیا ہے۔ جیسے دعوت و تبلیغ میں ہم جاتے تھے تو دعوت و تبلیغ میں کتنا وقت لگا رہا ہوں یہ مت دیکھو، میں ہر سال 4 مہینہ لگا رہا ہوں کہ ہر سال 4 مہینے نہیں لگا رہا ہوں، یہ دیکھو کہ میرے اخلاق میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، بس یہ تھا دعوت۔ اگر اخلاق بن رہے ہیں، کیونکہ حضرت ماں اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی کہ میرے اس کام سے مقصد صفات چاہی جا رہی ہے۔ دیکھو انہوں نے تصوف کا خلاصہ بتایا، کیا ہے؟ انہوں نے تصوف کا نام نہیں لیا، لیکن فرمایا یہ دعوت و تبلیغ کے کام سے میرا مقصد ہے کہ ان کے اندر صفات آ جائے، اور صفات ہی کا نام تو اخلاق کی درستگی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے دیکھو کتنا سادہ لفظ استعمال کر لیا، لیکن وہ پوری اسی تصوف کی حقیقت کو بیان کر دی کہ میرا کام کا مقصد کہ کام کرنے والا، کام کرنے والے کے اندر صفات آ جائے، جن لوگوں میں وہ کام کر رہا ہے ان کو نہ دیکھے بلکہ اس کے اندر وہ صفات آ جائے۔ اور فرمایا اگر صفات آ رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ کام کر رہا ہے، اور اگر صفات نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ کھیل کر رہا ہے۔ یہ ان کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ملفوظات میں پڑھ لینا، وہ اسی بات کو بتایا ہے۔ اس لیے تبلیغ کوئی الگ چیز نہیں ہے اور تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پوری تبلیغ کا مقصد اخلاق کی اصلاح تھی، اور پورے تصوف کا مقصد بھی اخلاق کی اصلاح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو ایک نئے انداز سے، نئے الفاظ سے، نئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیش کروایا، اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ اب اس کی اصلی حقیقت نکل گئی تو پھر وہاں سے فتنے شروع ہو گئے۔ بیچ بیچ میں سمجھاتا گیا تاکہ ہم سمجھ میں آئے کہ دعوت و تبلیغ کو الگ چیز نہیں ہے، تصوف الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے بس، باقی مقصد دونوں کا ایک ہے، کیا؟ اخلاق کی درستگی۔ تو یاد رکھو، تصوف کا اصل تصور اخلاق کی اصلاح، باطنی اعمال کی اصلاح تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت، صحیح علم رکھنے والے، صحیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے، اپنا رہبر بنائے۔ جی، تو دیکھو کیا تھا، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ کوئی شخص کس کو؟ کوئی متبع سنت کو، صحیح علم رکھنے والا، صحیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا رہبر بنائے۔ اور جس نے خود، دوسری بات، ایک تو یہ ہو کہ صحیح عقیدہ بھی ہو، صحیح علم بھی ہو اور متبع سنت ہو۔ دوسرا کیا بتایا؟ دوسری کیا چیز اس کے اندر ہونی چاہیے جو رہبر بناؤ؟ تو جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے کرائی ہو، یہ بھی دیکھو، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے کرائی ہو اور اس سے جا کر کہے کہ میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، جی، اس کے بعد اس سے جا کر کہے کہ میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، اور پھر وہ اس کی رہنمائی کرے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہے اور ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا،
اور یہ پیری مریدی صحیح تھی، اس طریقے سے جب تھی اور قرآن حدیث کے مطابق تھی۔ قرآن حدیث میں جگہ جگہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں یعنی مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں اور اس کی تکمیل کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح کریں گے، ہمارا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، ہماری عقل میں بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن آپ جو کچھ فرمائیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اخلاق کو ایسا مجلہ مصفہ فرما دیا کہ اس روئے زمین پر اور اس آسمان کے نیچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، ایسے بہترین صحابہ کرام کا حال یہ تھا، کسی بھی وقت اپنے نفس سے غافل نہیں ہوتے تھے، اگرچہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی میاں نے ان کو کندن بنا دیا تھا، یعنی ڈائمنڈ بنا دیا تھا، لیکن ان کے باوجود ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا، ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم صحیح راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ بتاؤ، اتنے سارے کامل ہونے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ہم کہیں راستے سے بھٹک نہ جائے۔ بس یہاں تاریخی رکھتے ہیں، سمجھ میں آ گیا اصل تصوف کیا ہے، وہ سمجھ لو اور سمجھاؤ۔ لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں، یہ چیز دین ہی ہے، اس کے بغیر دین میں انسان کامل بن ہی نہیں سکتا۔ اور ہمیشہ دشمن کیا کرتا ہے، اصل چیز کو نہیں چھیڑتا ہے، اس کی روح کو نکالتا ہے۔ ہمارے اندر سے جو چیز بھی ہمارے اعمال ہے، دیکھو اس وقت میں کیا ہم کم اعمال کر رہے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہے، لوگوں کی مدد کرنے والے بھی ہے، مسجد مدرسہ بنانے والے بھی ہے، اس کے علاوہ نماز پڑھنے والے بھی ہے، لیکن کیا اندر سے نکلا؟ ہم سب خوش ہو گئے، وہ ماشاء اللہ کیا کام ہو رہا ہے، لیکن اندر سے اخلاص نکلا ہوا ہے۔ جی، اندر سے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، ارے اس نے اتنا دیا تو میں اتنا دوں گا، میرا نام بڑا ہو جائے۔ تو دیکھو کام نہیں چھوٹا، اندر کی چیز نکل گئی، اس کو کہتے ہیں جو روح تھی وہ نکل گئی اور جو جسم تھا وہ رہ گیا۔ اب یہ کیا کام کا؟ اگر کسی نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات بھی کر دیا، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ آخرت میں اس کے گٹلی کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ یہ حدیث ہم پڑھ رہے، اور گٹلی کے برابر ہی صدقہ کیا ہے، اخلاص سے کیا ہے، تو پھر احد پہاڑ سے بھی بڑا بدلہ ملے گا۔ جی، تو اس لیے ڈرتے رہو۔ دیکھو تو پہلی بات کیا تھی کہ اپنے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی پہلے نیت کرے، اور بدلنا کیا ہے؟ ایک تو شریعت میں ظاہری عمل ہے، اس پر آنا ہے، جیسے نماز۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اپنی نماز پر خوش نہ ہو جائے، بلکہ اپنی نماز کو ٹیسٹ کراوے، اس کا قرآن کسی کے سامنے کہے کہ میرا قرآن دیکھ لو ایسا صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر اپنے مسائل کو ذرا ایک مرتبہ دیکھ لے اور پوچھ بھی لے، وضو کے، غسل کے، نماز کے سارے مسائل، کیونکہ خالی نماز نہیں بلکہ اس کو بھی صحیح کرنا اس کے مسائل کے ساتھ میں۔ رمضان کے روزے آئے تو اس کے مسائل سیکھے، حج میں جا رہے ہو تو حج سیکھ کر جاوے، زکوٰۃ دے رہے تو پوچھ کر کرے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو باطنی اعمال بھی اندر لانے کی کوشش کرے کہ اپنے دلوں میں سے حسد، کینہ، غصہ، جھگڑا سارا ختم کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے، اس کو کہتے ہیں پھر انسان۔ اگر یہ چیز نہ رہی، اخلاق ہمارے درست نہ رہے، تو پھر یہ جانور ہے۔ جانے دو، ابھی وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس پر پھر بیان ہو جائے گا جانور پر۔